بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں کے حوالے سے تھا۔ پہلے بھی ہم نے آخری جو چیزیں جانی ہیں اس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری عمر میں جو حکم احکام ہیں ان کو جانیں، اور آج بھی اسی طرح ہی کی بات ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور ان کو اچھی طرح سے سمجھیں اور جانیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ ہمیں یہ احساس ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں جو امت کے لیے گراں قدر اہمیت والے فضائل اور وصایا اور دیگر چیزیں جو احکام وغیرہ ہیں وہ بیان کیے ہیں، تو اس کو ہم اچھی طرح جان لیں تاکہ ہم ان پر عمل پیرا ہو کے ہم بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ چونکہ سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو اس حوالے سے بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کو بھی جانیں اور آپ کے جو حکم احکام ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں۔ اس لیے یہی خیال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان چیزوں کو ہم اچھی طرح سے جان سکیں۔ تو سب سے پہلی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت ہے وہ بہت ساری چیزوں میں سے جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے کتاب اللہ کو پکڑنا اور اس پر اس کو قائم رکھنا یہ ضروری ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو قائم رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اللہ کی کتاب کا جو مفہوم یعنی اس کے ساتھ وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس میں بالخصوص یہ چونکہ ہم اس کو اس انداز سے سمجھے کہ یہ اللہ کا قانون ہے جو کہ اس نے اپنی جو بندے ہیں ان کے لیے لازم کیا ہے، تو اس میں بہت سارے علوم دیگر بھی شامل ہو جاتے ہیں، جیسے علم تفسیر ہے، علم القواعد اور دیگر وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ ساری کے سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن مجید اور اس سے وابستہ جتنے بھی علوم ہیں ان تمام کو سمجھنا یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے، اور اس کو اچھے طریقے سے اس لیے جاننا چاہیے کیونکہ یہی ایک ایسی چیز ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا جو ہے وہ فرمان جاری کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بات جان لینی چاہیے کہ امت کی بھلائی اور خیر جو ہے وہ اسی بات پر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی روایت ملتی ہے کہ جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ قرآن مجید کو تم لازم پکڑ لو اور اس کو اچھے طریقے سے مضبوطی کے ساتھ اللہ کی کتاب کو قائم رکھنا۔ یہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے اور ہمیں وصیت فرمائی ہے کہ اللہ کی کتاب کو قائم رکھنا۔ اسی طرح حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہم اللہ کی کتاب ہی کافی ہے، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ دراصل سب سے اہم ترین پہلی وصیت ہو سکتی ہے۔ دوسری بات جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جزیرہ نمایاں عرب سے مشرکین کو نکال دو، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس کے اندر تین وصیتوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ مشرکوں کو جزیرہ نمایاں عرب سے نکال دیں، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ جب وفد آئیں تو ان کی خدمت کرنا، ان کی اوبخت کرنا اور اس طرح کرنا جس طرح کہ میں کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں،
یہ فتح الباری کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ البتہ تیسری بات کے حوالے سے جو زیادہ امکان ہے وہ یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کے حوالے سے وصیت فرمائی تھی۔ اسی طرح اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیش اسامہ کی روانگی کا ذکر ہے، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ میری قبر کو بت قدہ نہ بنانا، اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ نمازوں کا اہتمام اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، تو ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی خاموش ہو گئے ہوں، اور اس میں جو احتمال تھا وہ یہی تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا ذکر ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے حوالے سے بیان فرمایا، تو چونکہ قرآن مجید کے اندر یہ حکم موجود ہے کہ سنت کو بھی لازم پکڑو اور اس کو اختیار کرو، تو سنت اس کے اندر داخل اور شامل ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وصیت میں یہ بھی بیان فرمایا کہ میں تمہیں نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں حسن سلوک کرنا۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وصیت فرمائی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ اچھے کاموں کا سردار ہے۔ جہاد کو قائم کرنا یہ اسلام کی رہبانیت ہے۔ تم اللہ کے ذکر کو تلاوت قرآن مجید کے ساتھ لازم کر لینا، کیونکہ یہ آسمان میں تیرے لیے رحمت ہے اور زمین میں تیرے لیے یادگیری ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک وصیت کی گئی۔ اس وصیت میں جس چیز کا تذکرہ کیا گیا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ظاہر ہو یا باطن اللہ کے تقوی کو لازم رکھنا، اور برائی اگر کر بیٹھو تو نیکی ساتھ ہی کرنا، کسی سے کچھ نہ مانگنا، کسی کی امانت نہ اپنے ذمہ لینا، اور دو آدمیوں کے درمیان قاضی نہ بننا۔ تو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وصیت فرمائی تھی، جس میں اس بات کا حکم تھا کہ بات سچی کرنا اور پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جمعے کے روز غسل کر کے جلدی مسجد میں چلا جانا، جہاں نماز جمعہ ہوتی ہو، نہ لغو بات کرنا اور نہ ہی بے دھیان رہنا، ہر ماہ کے 3 روزے رکھنا، یہ ساری عمر کے روزے بن جائیں گے۔ اور فرمایا کہ سونے سے پہلے وطر پڑھ کر سونا، ہاں ساری رات تہجد بھی پڑھے، پھر بھی فجر کی رکعتیں نہ چھوڑنا، کیونکہ ان میں بڑی مرغوبات چیزیں ہیں۔ تو یہ مختلف وصیتیں ہمارے سامنے مختلف راویوں اور صحابہ کو جو کی گئی ہیں ان کا ذکر ہے۔ یہاں ایک اور وصیت بھی بڑی ضروری اور اہمیت کی حامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز فجر کے بعد واز فرمایا جو کہ نہایت بلیغ تھا، اس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ڈر گئے۔ تو ایک آدمی نے عرض کی لگتا ہے کہ الوداعی خطاب اور واز ہے، آپ ہمیں فرمائیں۔ یہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ سنو اور تابعداری کرو، خواہ ایک حبشی غلام تمہارا امیر بن جائے، کیونکہ تم میں سے جو شخص زندہ رہ جائے گا وہ بڑے اختلاف دیکھے گا، اور ان اختلاف سے بچنے کا واحد ذریعہ ظاہر ہے کہ امیر کی اطاعت ہے۔ تو فرمایا کہ نئے نئے کاموں سے اپنے آپ کو اور اپنے نئے کاموں کو اپنے آپ سے بچا کر رکھنا، کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ جو تم میں سے ان گمراہیوں کو پالے دیکھ لے، تو تمہیں چاہیے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ وہ راشدین ہیں جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، اور عقل کی داڑھوں سے ان پر مضبوطی سے اس کو جو ہے وہ تھام لو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی سے ڈرنے کی وصیت فرمائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے اندر جس چیز کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ
قد ترکتم علی البیضاء لیلہا کنہارہا، میں تمہیں سفید شفاف دین پر چھوڑ رہا ہوں، اس میں کبھی رات کے اندھیروں سے بالکل پالا نہیں تمہیں پڑے گا۔ میرے بعد اس راہ سے ٹیڑھا وہی جائے گا جو کہ تباہ ہونے والا ہے۔ تو تم پر لازم ہے کہ میری اس سنت پر عمل کرو جو تمہیں معلوم ہے، کیونکہ مومن تو ایک اونٹ کی طرح ہے جس کے نتنوں میں مہار ہو، جس طرف کھینچا جائے کھینچ جائے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں وصیت فرمائی، اور غالباً یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ اس میں سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عباس بن عبد المطلب دونوں انصار کی ایک ہی مجلس کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کی جھلکیاں یاد آ رہی ہیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، دونوں یا ایک اس بارے میں وضاحت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس حالت میں باہر نکلے کہ آپ نے اپنے سر پر چادر کا کنارہ پٹی کی شکل میں باندھ رکھا تھا، گویا کہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید اکیلے گئے، کیونکہ یہ گھر جو ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر نہیں چڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی اور اس کی ثنا پڑھی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ میرا معدہ ہے، میرا ذخیرہ، جہاں ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے وہ جگہ ہے، اور انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا، ان کے حقوق باقی ہیں، ان کے اچھے اعمال کو قبول کرو اور ان میں سے غلطی کرنے والے سے تجاوز کرو۔ یہی واقعہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ذکر کرتے ہیں، اور اسی طرح مختلف واقعات میں سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی وصیت موجود ہے، جس میں سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارے نیک لوگوں میں سے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی فرمایا۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف انداز میں جن چیزوں کا ذکر فرما رہے تھے وہ بہت ہی اہم ترین ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وصیتیں موجود ہیں، اور ان میں 5 ایمانی یا 5 اسلامی وصیتیں موجود ہیں، جس میں فرمایا کہ جن میں 5 خصلتیں، یہ کہ اللہ کے ساتھ ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، اور اسی طرح توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، فرض نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا جو حکم نبوی ہے، اسی طرح فرض زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ الحرام کے کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تو عوامر کے بارے میں، جیسا ہم نے ابھی جانا ہے کہ کچھ ایسے احکام جو ہے وہ بیان کیا کہ اس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اور کچھ ایسے آداب تھے جن کا حکم دیا گیا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسودگی پر، یعنی جس وقت انسان کے ہاں کشادگی ہو، آسانی اور سہولت ہو، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح جیسے شکر کرنے کا حکم ہے، اسی طرح مصیبت پر صبر کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح جنگ میں صدقے دل سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرح تقدیر کی، ظاہر بات ہے کہ اچھی تقدیر ہو تو انسان خوش ہوتا ہی ہے، لیکن انسان جب صبر والی کیفیت ہوتی ہے تو اس صبر والی کیفیت میں بھی اللہ پر راضی ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ خوش نہیں ہونا، اسی طرح دشمنوں کے اوپر مصیبت آئے تو اس پہ بھی خوشی اختیار نہیں کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزیں ایسی بھی بیان فرمائی ہیں جو ہمیں عام
آداب کے اندر سے جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا، مزید بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 چیزوں کو اکٹھا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 5 کاموں کی وصیت کرتا ہوں تاکہ تمہارے اندر یہ خیر کی ساری خصلتیں جمع ہو جائیں۔ اس میں پہلے نمبر پر یہ کہ جو کھانا نہ ہو اسے جمع نہ کرو، جہاں رہنا نہ ہو وہاں مکان نہ بناؤ، جس جگہ سے کل تم نے نقل مکانی کر جانا ہو وہاں ایک دوسرے سے رشک نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تمہیں اکٹھے کیا جانا ہے اور اس کے سامنے آنا ہے، اس چیز میں رغبت کرو جہاں کہ تم پہنچنے والے ہو اور اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ یہ ساری 5 چیزیں جو ہیں یہ کنز المال میں سے لی گئی ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ملاقات کا ذکر کیا تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں بوجود بہت کم وقت ملا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت میں باتیں کر سکیں۔ تو ابھی نماز فجر سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ ہم علماء کو خدا تو نہیں بناتے تھے کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہیں پوجتے نہ تھے، تم ان کی حلال کردہ چیز کو اختیار کرتے تھے اور ان کی حرام کردہ چیز کو حرام شمار کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو امام ترمذی نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہی تو دراصل جو ہے ان کی عبادت ہے، کہ یہ ان کی عبادت ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو مانتے ہیں اور ان کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کی تعمیل اور اللہ کی تابع داری اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی فرما برداری یہ نہایت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی اتنی اس طرح اس انداز سے تعمیل کرے تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے مختلف صحابہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیتیں فرمائی ہیں اور انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اسی طرح کچھ گھر والوں کے ساتھ بھی باتیں کی ہیں، اور ان میں سے جو سب سے اہم بات ہم سب جانتے ہیں کہ سیدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں کہ اور ان میں سے سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی باتیں کی ہیں۔ ان میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بیماری میں وفات پائی اسی مرض الموت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ تو سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اس طرح چلتی ہیں کہ اس طرح چلتی تھی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چال تھی، گویا کہ وہ اس انداز سے قدم اٹھاتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو وہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مرحبا کہا اور فرمایا کہ میری بیٹی کو میں مرحبا کہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو مرحبا کہتا ہوں۔ پھر انہیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھا لیا، پھر ان سے کسی راز کی بات کہی تو بہت رونے لگیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حزن اور غم دیکھا تو پھر ایک اور راز کی بات ان کے کان میں کہی تو وہ ہنس پڑی۔ تو باقی جتنی خواتین تھیں کسی نے کچھ نوٹس نہ لیا، لیکن میں نے کہا، سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ کر آپ نے فاطمہ سے بات کی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے راز کی بات کی ہے، تو وہ آپ رونے لگ گئیں۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں کہیں وہ بتائیں ہمیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اس کے بعد پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، پہلے انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آپ کے سامنے فاش نہیں کروں گی، میں نہیں بتاؤں گی، لیکن بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو پھر انہوں نے بتایا کہ جب پہلی بار
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کی تو فرمایا کہ جبریل میرے ساتھ قرآن مجید کا سال میں ایک دفعہ دور کرتے تھے، لیکن اس سال جبریل نے 2 دفعہ میرے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت آ گئی ہے اور قریب ہے، اور تم اللہ سے ڈر کر رہنا اور صبر سے کام لینا، کیونکہ میں تمہارے لیے بہتر پیش رو ہوں۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں اس بات کو سن کر رو دی، آپ لوگوں نے دیکھا بھی تھا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بے بسی اور بے صبری دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ مجھ سے دوسری بات کی اور فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا تو راضی نہیں ہے کہ جنت میں تو مومن عورتوں کی سردار ہو یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تو یہ بات تھی جس کی وجہ سے میں پھر ہنس دی۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹی سے، دختر سے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بڑے فکر مند بھی تھے، اور ان کو اس بات کی وصیت بھی کی تھی کہ میرے بعد رونا نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جس چیز کا انسان کو خدشہ لاحق ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اولاد جو ہے وہ کس انداز سے رہے گی۔ یعنی انسان کے جانے کے بعد جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں گھر کے افراد میں سے ظاہر بات ہے کہ ازواج تو ہوتی ہی ہیں، لیکن اولاد جو ہے، اور وہ ان میں سے بھی بیٹی جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے پریشان ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس بات کی تاکید کی کہ آپ نے رونا نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے بھی ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ بہرحال یہ مختلف روایات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اور سیدہ سیدنا حسنین رضی اللہ عنہما کے حوالے سے موجود ہیں۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی وصیت ہے۔ دراصل سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے تو قرآن مجید نے خود ایک بات نازل فرما دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا فرمایا ہے کہ جو تم میں سے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے، نیک کام کرے، اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور ان کے لیے رزق کریم ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کہ اگر تم تقوی اختیار کرو بات میں نرم لہجہ اختیار نہ کرنا، ورنہ خطرہ ہے کہ کوئی ذہنی اور نفسیاتی مرض تما کرنے لگ جائے، اور تمہاری عرف سے مختلف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دراصل سورہ احزاب کی کچھ آیات جو ہیں ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو، امہات المؤمنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور خاص اہمیت دے کر اس دین کے اوپر کاربند رہنے اور ان کی خصوصیت کے پیش نظر ان کو مزید اپنے احکام کی تابع داری میں وصیت فرما رہے تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی وصیت فرمائی۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سب سے پہلے سیدہ عائشہ کی ایک اور وصیت ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو میرے ساتھ روزے قیامت ملنا چاہتی ہے تو دنیا کا اتنی ہی سامان لینا جو کہ کسی مسافر کا توشائے راہ ہوتا ہے، غنی اور مالدار لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا، اور جب تک پیوند نہ لگاؤ کپڑے کو پرانا نہ سمجھنا۔ یہ ترمذی کے اندر یہ روایت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور وصیت فرمائی کہ اے عائشہ، کیا تم پسند نہیں کرتی کہ تیرا شغل پیٹ کے علاوہ کسی اور کام میں ہو؟ ایک دن میں 2 وقت کا کھانا اسراف ہے، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے علم شریعت دیا گیا تھا، اور ان کے فضائل اور ان کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوزخ کو یاد کیا تو رو دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں روئی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں نے دوزخ کو یاد کیا تو رو دی۔ تو کیا روز قیامت آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 جگہوں میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا: ایک، میزان کے وقت کہ اس کے اعمال کا کیا بنتا ہے، وہ میزان جو ہے نیکیوں والا وہ ہلکا ہے یا بوجھل ہے،
اور دوسرا وقت جو ہے وہ اعمال نامے کے وقت، جب کہ کہا جائے گا آؤ اپنی کتاب پڑھ لو، آؤ اپنی کتاب پڑھ لو، تو اس وقت کوئی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جاتا ہے یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اور تیسری کہ جب پل صراط کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، جو کہ جہنم کے دونوں کناروں پر رکھ دیا جائے گا، تو فرمایا کہ ابو داود کی یہ روایت ہے کہ ان تین مواقع میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے اہم چیز تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ حکم دیا کہ اتنا ہی دنیا سے لینا جتنا ایک مسافر لیتا ہے، اور 2 وقت کا کھانا کھانا بھی اسراف ہے۔ تو یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ تو بہت ہی اہم چیز ہے، جس میں انسان کے لیے، ہم سب کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ سبق بھی موجود ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں بہت ان کی جو وصیتیں ہیں ان کو جان لینا چاہیے۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور جو آخری جو روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حوالے سے بیان فرمایا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کوئی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام اور گھر وغیرہ نہیں دیکھ لیتا، پھر اس کو یا تو زندہ رہنے دیا جاتا ہے یا اختیار دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور قریب المرگ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رات پر تھا، آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو اپنی آنکھ گھر کی چھت کی طرف بلند فرمائی، پھر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ بلند مرتبہ ساتھیوں میں لے جائیں، اللہم بالرفیق الاعلی۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے جوار سایہ سے دور کر دیں گے۔ میں سمجھ گئی کہ یہ آپ کی وہی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنایا کرتے تھے کہ جب کہ آپ تندرست تھے کہ نبیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے رہنا ہے یا چلے جانا ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ان کو پوچھا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آخرت کو پسند کر لیا ہے۔ یہ بہت ساری ایسی روایات اور احادیث جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی دیر تک دوبارہ آپ کے ساتھ ان کو شیئر کروں گا۔ میں زیادہ یہ چاہوں گا کہ مزید جو ہیں وہ کچھ ایسی چیزیں آپ سوال و جواب میں کر لیں جو کہ ہم نے پڑھا ہے، چونکہ ہمارا یہ آخری غالباً ہمارا لیکچر ہے یا سبق ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کوئی سوال وغیرہ ہیں تو وہ بھی سامنے رکھیں۔ ہاں، دراصل اس میں جو اہم ترین چیز ہے نا، دیکھیں قرآن مجید کے حوالے سے ہم ریویو جی کر سر۔ لیتے ہیں ابھی تھوڑی سی چیزیں۔ آ، جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے حوالے سے جو حکم دیا گیا ہے وہ سب سے اہم ہے۔ تو اس کو اگر ہم وصایا کو ویسے دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جب ارشاد فرمایا ہے تو وہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر جو ارشادات فرمائے ہیں وہ بہت ہی اہم تھے، بطور خاص ان کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور وہ مختصر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو خطبہ حجۃ الوداع ہمیں ملتا ہے وہ بہت ہی مختصر سا ہے، اس کی مختلف روایات ہیں دراصل، جس میں بہت زیادہ وسعت ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں جہاں پر ایمانیات کا تعلق اور اسلامیات کا حکم احکام ہے، وہیں پہ ادب آداب کے بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ واضح کر دیے گئے ہیں۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کو ہمیں ضرور دیکھ لینا چاہیے یہ بطور خاص۔ اس کے بعد مختلف صحابہ سے مختلف باتیں ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ دیکھیں جس طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آیا ہے، اسی طرح دیگر صحابہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تمام صحابہ ہیں جو بڑی اہمیت والے تھے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ
بطور خاص احکام جاری فرمائے۔ اگر ہم اس میں تھوڑی سی اس کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں سمرائز کر کے اس کو بیان کرنا چاہیں، تو وہ میں نے کوشش تو یہی کی ہے کہ ہمارے اس پورے پروجیکٹ میں یا پوری ہماری اس کلاس میں ہم اس پہ بات کر سکیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، اور جو غیر مسلم ہیں ان تمام کے بارے میں جو ہمیں بطور خاص احکام دیے ہیں، ہمیں دور حاضر میں ان کا بڑا خیال رکھنا جو ہے نا وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز جو اہم جیسے بہرحال اس پہ ہم بات کریں تو دور حاضر میں ہماری جو معاشرت ہے یہ بہت ہی زیادہ مشرقین اور غیر مسلموں سے ملتی جلتی ہو چکی ہے۔ تو ہمیں وہ دور نبوی کا وہ جو انداز ہے وہی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اسی طرح ہی اختیار کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے وہ سارے امور، حالانکہ وہ جاہلیت نہیں ہم کہہ سکتے، بعض اوقات وہ جو مستفاد چیزیں تھیں وہ نصارہ میں سے تھیں یا یہود میں سے تھیں یا پھر دین ابراہیمی میں سے تھیں، تو ہم ان کو اگر دیکھیں تو وہ جو جاہلیت کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل واضح گناہ والی چیزیں ہیں، جیسے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا وغیرہ اور اس طرح کے معاملات، تو یہ اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی تھیں جو معاشرتی طور پر گزشتہ نبیوں سے ماخوذ تھیں، جیسے کہ روزے کے حوالے سے ہے، جیسا کہ قبلے کے حوالے سے بات ہے، اور ادب آداب میں جیسا کہ کپڑوں کا پہننا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پردے کا حکم دیا ہے، اور جو گھروں کے اندر معاشرت کا اور یعنی غلاموں کے ساتھ طرز زندگی اور ان کے ساتھ خیر خائی کے جو دیگر امور اور احکام ہیں ان کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں ان تمام چیزوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکلخت جو چینج کیا ہے، دراصل اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں دور حاضر میں بھی ان مغرب کا دل دادا نہیں ہونا چاہیے، اور ان کی معاشرت سے بالکل ہمارا تعلق بیگانگی والا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اسی طرز زندگی اور اسی سیرت کے جو اہم ترین نورانی پہلو ہیں ان سے روشناس کرانا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلیں بھی ہماری بچ سکیں۔ اسی طرح کچھ ایسے احکام ہیں جو کہ جیسے سود ہے، وہ سود کے احکام، ہم نے آداب کی بات کی ہے، لیکن سود کے احکام ہیں، تجارت کے، بے شراء کے احکام ہیں، تو ان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری ایسی چیزوں میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے جو کہ بالکل اس دور کے دینی، یا یوں کہہ لیں کہ نصارہ اور یہود اور مشرقین کا طرز زندگی تھا، اس سے مختلف احکام ہیں، تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور باقی رہ گئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مواقع میں، اس میں بالخصوص اگر ہم خواتین کے حوالے سے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح نماز کو بار بار حکم دیا کہ نماز کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح شرک سے بچنے کی نہ صرف یہ کہ کہا کہ ان پر لعنت ہو جو مشرک ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ ان کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دو۔ تو ہمارے ہاں یہ چیز، اور پھر جو آخری چیز جو بہت ہی مجھے آج اس میں دیکھیں ہم خود بھی متاثر ہوتے ہیں جب دین کے حوالے سے، تو ہمیں بھی اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر صرف کھانے پینے نہیں آئے، بسیار خوری بہت ہی ممنوع سی لگ رہی ہے جب سے میں نے یہ پہلے بھی ہے دین کا یہ حکم ہے، لیکن آج کا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیا کہ ایک دن میں 2 دفعہ کھانا یہ بھی اسراف ہے، اور اس جگہ پہ مکان نہ بناؤ جس جگہ پہ آپ نے رہنا نہیں ہے۔ تو گویا کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی اہمیت والا سبق ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے جو ہے وہ ایسا ماحول ہمیں عطا فرما دے جس میں نبوی احکام اور دینی احکام جو ہیں ان کے بہت زیادہ عمل ہو رہا ہو، تاکہ ہمارے لیے بھی وہ آسانیاں ہوں اور راہ چلتے بھی انسان نیکی حاصل کر سکے۔ تو بہرحال
جو اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، قرآن کو اچھے طریقے سے سمجھنا اور پڑھنا اور اس کو جاننا ہے، یہی مقاصد ہیں۔ اور نبوی فریضہ جو ابتدا اور انتہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ہی جو ہے وہ ساری دنیا بھی قائم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے ہی جہاد بھی ہے اور سارے دیگر احکام ہیں، اور لا الہ الا اللہ کا جو ورد ہے اور جو حکم ہے، اسی لیے تمام انبیاء کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آ، اپنی توحید کے اوپر قائم دائم رکھے، اور ہم کو ہر قسم کے شرک، بدعت، فسق و فجور اور دیگر خرافات اور کفر سے، نفاق سے محفوظ رکھے۔ ہم سب کی یہی دعا ہونی چاہیے اور یہی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق سے نوازے۔ کوئی چیز رہ گئی ہے آپ کی طرف سے تو آپ پوچھ لیں، ہمارا وقت ہو چکا ہے۔